بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کی، اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام حیوانات کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہی جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں بھی جانوروں کی بولیاں سن کر اللہ کی معرفت حاصل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کی ذہن میں چھپی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا، اس خیال خام سے باز رہ، اس میں بے شمار خطرے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے منع کیا جائے وہ وہی کرتا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہت منت سماجت کی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کے عقل و خرد کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اس نوجوان کی تمنا پوری کر دے۔ یہ حکم پانے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، ایک مرتبہ پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رہنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کو نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ اللہ نے اجازت تو فرما دی ہے، اب تیری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر ہے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور اللہ سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی شیطان نے تجھ کو پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا۔ اس بات نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولی سیکھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں، لیکن کم از کم 2 جانوروں کی بولیاں تو ضرور سکھا دیجئے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسری اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی سمجھ لینا بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، آج سے ان دونوں حیوانوں کی بولی کا فن میں نے اللہ کے حکم سے تجھ کو عطا کر دیا ہے۔ وہ نوجوان خوش خوش گھر آیا اور اگلے روز پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا بچا کھچا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہ خادمہ نے باہر پھینک دیا۔ اسی وقت مرغ پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے دیکھ کر مرغ سے کہا، یار تو بڑا لالچی ہے، دانہ چگ کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا ہمارے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک لیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب میں کہا، اس باسی روٹی کا رنج نہ کر، صبر سے کام لے، اللہ نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھائیو، یوں اللہ تجھے بے کوشش اور بے مشقت رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے مرغ کی باتیں سنتے ہی تھان پر سے گھوڑا کھولا، بازار میں لے جا کر اس کے دام کھڑے کیے اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز پھر خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ ایک مرتبہ پھر اچک کر لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے مرغ سے کہا، اے تو بڑا چالاک اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا، اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے اسے لے جا کر بازار میں بیچ ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے تو ازلی جھوٹا ہے، سچائی تیرے مقدر میں نہیں۔ مرغ جھوٹا نہیں، بڑا باخبر تھا۔ اس نے جواب دیا، تو خواہ مخواہ تاؤ کھاتا ہے، گھوڑا مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرا تو دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا۔
لیکن فکر نہ کر، کل انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا، پھر تم اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ نوجوان نے یہ بات سنی تو فوراً اونٹ کو کھولا اور بازار میں لے جا کر فروخت کر ڈالا اور جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا۔ دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے میں رہا۔ تیسرے دن کتے نے مرغ سے کہا، تو بڑا فریبی نکلا، آخر جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے تم کو؟ مرغ نے کتے کی بات سن کر کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مالک نے ان کو لے جا کر بیچ ڈالا اور وہ اونٹ جس بد نصیب نے خریدا اس کے گھر جا کر مر گیا ہے۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مر جائے گا، موت نے اس کو تاک لیا ہے۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کرے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے۔ مرغ کی بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور نقصان سے بچ کر جی میں بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں کہا، اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے 3 حادثوں سے بال بال بچا لیا۔ اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتیں تو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، تو نے یہ بھی سوچا کہ تیری یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو کہتا تھا کہ غلام مر جائے گا، غلام کہاں مرا؟ مرغ نے جواب دیا، بخدا میں نے سچ کہا تھا، آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو وہ اس مکان میں مرتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا وہ اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، لیکن اب تو خوش ہو کہ خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یقیناً ہمارا آقا مر جائے گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیوں کر بچائے گا۔ کاش وہ بیوقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ، جسم و مال کا ضیاع ہونا جان کا صدقہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان بعض اوقات زر و مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن افسوس، انسان قدرت کے رازوں سے باخبر ہے۔ وہ اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہی مال اگر اپنی ذات پر سے صدقہ کرے تو نقصان فائدہ بن جائے۔ خیر، اب تو قصہ ہی تمام ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمارا آقا سوئے عدم روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے رشتہ دار گائے ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھیں گی، فقیروں اور محتاجوں کا ہجوم ہوگا، روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈی بوٹیاں اس کثرت سے تجھے کھانے کو ملیں گی کہ تمہارا جی بھر جائے گا۔ ہاں، گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت ہمارے بیوقوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا۔ مال کے نقصان اور اس کے رنج و الم سے تو محفوظ رہا، لیکن اپنی جان گنوا دی۔ آقا نے مرغ کی زبانی اپنے مرنے کی خبر سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پاؤں میں دم نہ رہا، گرتا پڑتا بدحواس بدحال موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا اس ہوس کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اے عزیزم، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے، اب میں تیرے ایمان کی سلامتی کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور وہ قے کرنے لگا۔ یہ اس کی قے موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا، مگر گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ محترم ناظرین، اس سے ہمیں درس حیات یہ ملتا ہے کہ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بیماری میں، ہر غم میں، پریشانی میں اور نقصان پر صبر اور حوصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔